بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز, کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ جب بھی لائف میں کچھ غلط ہوتا ہے تو دو طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے. پہلی تو کہ ضرور اس نے کچھ گناہ کیا ہے جس کے وجہ سے اللہ کی پکڑ ہوئی ہے, یا دوسرا کہ اللہ صرف اپنے محبوب یا بہت ہی خاص بندوں کو ٹیسٹ میں ڈالتا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ ہر مشکل ٹیسٹ ہوتی ہے؟ یعنی جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو پرابلمس پیش آتی ہے وہ کیا اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے, یا پھر صرف اسپیشل سچویشنس کو ٹیسٹ کہا جاتا ہے؟ اور کیا واقعی اللہ صرف خاص بندوں کو ہی ٹیسٹ میں مبتلا کرتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت ہی آسانی اور خوشنما زندگی بتا رہے ہوتے ہیں اور کوئی لوگ مسلسل مشکلوں میں گرے ہوتے ہیں. تو آئیے ان سارے سوالوں کے جواب ہم حاصل کرتے ہیں محترم مولانا عابد رضا کے ساتھ, جو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. آپ کے بھی شکر گزار ہیں. جی, تو میرا پہلا سوال یہی ہے کہ کیا واقعی مشکلات جو ہوتی ہے وہ آزمائش کا اور ٹیسٹ کا سبب بنتی ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین, ابی القاسم مصطفیٰ محمد, وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین, ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. جی دیکھیے, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ واقعاً یہ جو بلائیں, مصیبتیں اور مشکلات ہمارے اوپر آتی ہے, یہ آزمائش بن کے آتی ہے یا نہیں آتی. گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ بات ہم اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے عرض کر چکے ہیں کہ کچھ مشکلات جو ہے وہ انسان خود کماتا ہے, اس کے اعمال کا نتیجہ ہے, اور کچھ مشکلات جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے. اس کے ایک دو فلسفے بھی بیان کیے تھے کہ کیوں آتی ہے, اگرچہ کہ اور فلسفے موجود ہیں. انہی فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ بعض اوقات مشکلات خدا کی طرف سے امتحان اور آزمائش کی صورت میں ہوتی ہے. کہ خدا جو ہے وہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے, اور ان امتحانات میں وہی کامیاب ہے جو صبر کرتا ہے. اگرچہ کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کہی گئی کہ صبر بھی آخری مرحلہ نہیں, صبر کے اوپر ایک لیول ہے شکر کا, کہ جہاں شکر انسان کرتا ہے, مولا کی حدیث پیش کی تھی, تو خدا ان مشکلات کو بھی نعمتوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ جب شکر کا منزل آتا ہے تب, یعنی مصیبتیں اگر پڑ رہی ہیں تو صرف صبر کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اس صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی کرے خدا کا. تو خدا کیا کرتا ہے, ان مشکلات کو نعمتوں میں تبدیل کرتا ہے. یہ بات تفصیل سے ہم نے اپنے ناظرین کے لیے پیش کی, لیکن یہاں جو ہے قرآن سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہاں, کبھی کبھار مشکلات آزمائش اور امتحان کا سبب بنتی ہے, اور کامیاب وہ ہے جو اس پر صبر کرتا ہو. سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 155 155 ارشاد رب العزت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہہ رہے کہ ہم کبھی کبھار مبتلا کرتے ہیں, آزمائش میں ڈالتے ہیں, خوف کے ذریعے سے یعنی ڈر کے ذریعے سے, کبھی بھوک کے ذریعے سے, کبھی مال کا امتحان لے کر, کبھی جانوں کا امتحان لے کر, اور کبھی میوے وغیرہ, درخت کے جو پھل وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے. قرآن کہہ رہا ہے بشر الصابرین, لیکن خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ان مسائل میں صبر کر لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھار ہم یہ امتحان اور آزمائش کے طور پہ مصیبتوں کو نازل کرتے ہیں تاکہ اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے جدا کر سکیں. آپ دیکھیں, یعنی عام حالات میں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, بالکل, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. بالکل. جب مصیبت آتی ہے, مشکل آتی ہے, تب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً حقیقی معنوں میں کون مومن اور کون مسلمان ہے, کون زبانی ہے اور کون واقعی دل کے ساتھ جو ہے وہ رکھتا ہے. اس لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, سچوں کو اور جھوٹوں کو, زبانی دعویٰ کرنے والے اور حقیقی دعویٰ کرنے والوں کو اس امتحان کے ذریعے سے جانچتے ہیں. اور ہوتا بھی ہے, اگر
کربلا کی بات کرے تو بظاہر تو سب مسلمان تھے، جی بالکل، لیکن جب امتحان پڑا ہے کہ امام وقت کی آ کے مدد کرے تب پتہ چلا کہ کون اچھا تھا کون برا تھا، ورنہ نمازیں تو سب جگہ پڑھی جا رہی تھی۔ اسی لیے قرآن جو ہے وہ سورہ مبارک ہے عنکبوت کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کہہ رہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے والوں سے، تمہارے پہلے والوں سے بھی امتحان لیا، اچھا ٹھیک ہے، اس لیے کہ خدا یہ جان جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ واضح ہوگی بات؟ تو جی ہاں، یہ جو مصیبتیں اور مشکلات ہے بسا اوقات جو ہے وہ امتحان، آزمائش اور جو ہے وہ ٹیسٹ کی صورت میں ہوتی ہے تاکہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو آزما سکے۔ تو مطلب ان کا بیسک دو چیزیں ہیں، ایک تو جھوٹوں کو سچوں سے مختلف کرے اور دوسرا کہ کون کتنا شکر اور صبر کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو جیسے ہم نے سنا ہے کہ امتحان تو صرف خاص لوگوں پہ ہوتا ہے، سب پہ نہیں ہوتا ہے، تو کیا یہ بات بھی سچ ہے؟ دیکھیے حقیقت ایسی ہے، شاید یہ بات گزشتہ ایپیسوڈ میں کہ بیان بھی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے مشکلات تو برداشت کرنی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں آیا ہو اور مشکلات نہ ہو اس کے لیے۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی ایک انسان آپ لا کے بتائیے کہ 60 سال زندگی گزاری اور کہے کہ میری زندگی میں مشکلات نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نوعیت الگ الگ ہے۔ جیسے میں آسان سے مثال دوں، ایک شخص وہ ہے کہ جس کو خدا نے جو اے سی، اچھے گدے، اچھے صوفے دیے، لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مشکل میں ہوں، لیکن خدا نے اگر اسے سب کچھ دیا ہے تو اسے نیند اور سکون نہیں دیا، اسے نیند اور سکون دے دیا۔ اگرچہ کہ اس کے پاس اے سی نہیں ہے تب بھی وہ اطمینان سے 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ سو لیتا ہے، لیکن اس کے پاس مثلا سب کچھ دیا ہوا ہے، کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہے رات بھر، لیکن کہتا ہے کہ ایک ذرہ برابر سکون کی نیند نہیں ملی۔ تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ خدا صرف اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ خاص بندوں کو زیادہ آزماتا ہے، لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو دنیا میں جو آ گیا ہے اسے امتحان دینا ہے۔ اور شاید ہے انبیاء کا امتحان ہے، اولیاء کا امتحان ہے، ائمہ علیہ السلام کا پروردگار عالم نے جو ہے امتحان لیا۔ اور اسی سورہ مبارک عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں پروردگار عمومی امتحان کی بات کر رہا ہے، یعنی خدا سب سے لیتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں چھوڑ دے گا اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم نے جو ہے وہ ایمان قبول کر لیا، لہٰذا ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ یعنی کیا یہ لوگ ایسا گمان کرتے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان لے بھی آئے ہیں تب بھی ہم ان کو امتحان میں مبتلا کریں گے، ان کی آزمائش جو ہے وہ لیں گے۔ تو جو ظاہراً ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے تو واقعاً وہ سچ نہیں ایسا کہتے ہیں کہ دیکھیے جو پلین میں بیٹھتا ہے وہ نیچے چلنے والے کو دیکھتا ہے تو بولتا ہے کتنا اچھا ہریالی پہ چل رہا ہے، اور ہریالی پہ چلنے والا جب سر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ وہ پلین میں بیٹھا ہوا ہے، تو حقیقت سب کی ایک ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے طریقے الگ الگ ہو، خدا نے کسی کو کچھ عطا کیا ہے تو کسی کو کچھ، کسی کا کس صورت میں امتحان لیا ہے تو کسی کا اور طریقے سے۔ آپ نے بہت ہی اچھا اگزامپل بھی دیا تھا کہ جو انسان کو اے سی ہے، اچھا گدا ہے لیکن نیند نہیں ہے، اور جو انسان بیچارہ فرش پہ سو رہا ہے لیکن اس کو اچھی نیند، وہ مزدور جو اینٹ کو تکیہ بنا کے سو جاتے ہیں، ہم دیکھیے کتنے اطمینان سے سو جاتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انہیں نیند نہیں آ رہی ہے، اور بلکہ وہ تو سوچتے ہیں کہ اور وقت مل جائے تو اور سو لیں۔ تو حقیقت یہ ہے جناب آدم، امتحانات کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا جناب آدم نبی خدا سے کہا گیا کہ اس درخت کے پاس مت جائیے گا، یہ آپ کا اپنا امتحان تھا۔ جناب ابراہیم نبی خدا سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو لے جا کر جو ہے وہ ذبح کیجیے گا۔ یہ امتحان کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک بات اور یہی میں عرض کروں، ایک جملہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے اور کچھ حقیقت بھی ایسے ہی ہے، کہتے ہیں کہ خدا کبھی دے کر امتحان لیتا ہے اور کبھی لے کر امتحان لیتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ روایت ہے ہمارے آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے، پانچویں امام کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ 2 فرشتے آسمان سے زمین کی طرف چلے، اچھا، تو دونوں کی ملاقات ہوا میں درمیان میں ملاقات ہوئی، تو ایک فرشتے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ فلاں ظالم شخص جو ہے اس نے فلاں دریا کی مچھلی مجھ سے آج مانگی ہے، لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ وہ مچھلی میں اس تک پہنچاؤں۔ اچھا، تو کیا کرو گے؟
کہ میں اس مچھیرے کے پاس، اس مچھلی مارنے والے کے پاس جا رہا ہوں کہ جو اس کو مچھلیاں دیتا ہے. آج میں اس کو اس بات پہ راضی کروں گا کہ وہ جائے اور فلاں دریا سے مچھلیاں مار کر لے آئے. اچھا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مچھلیاں مار کر لائے گا تو اس ظالم کے یہاں وہ بیچتا ہے. اس طریقے سے یہ ظالم اپنی آرزو تک پہنچ جائے گا، اس لیے کہ خدا نے خدا سے اس نے یہ دعا کی ہے. ٹھیک. تو دوسرا کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بھی کسی کے امتحان کی خاطر جا رہا ہوں، لیکن سخت ترین کام ہے. ایک ایسے بندہ مومن کے گھر جا رہا ہوں کہ جس کے روزے اور عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ اس کی عبادتوں کی پکار آسمان کے ملائکہ میں ہے، یعنی اتنا عظیم عابد ہے. آج اس نے روزہ رکھا تھا اور میری ذمہ داری کہ افطار کے وقت اس کی غذا اس سے پلٹ دوں، تاکہ خدا یہ دیکھے کہ اس کے یہاں کس قدر خدا پر بھروسہ اور یقین اور اطمینان ہے. یعنی امتحان کی آخری منزل ہے کہ دن بھر بھوکے رہنے کے بعد اب اس تک افطار بھی نہ پہنچے. تو آپ نے محسوس کیا یہ دو مثالوں میں ظالم کی اس آرزو کو خدا عطا کر رہا ہے تاکہ اس کو دے کر امتحان لے کے خدا سے مانگا تھا، خدا نے دے دیا. اب اس کے بعد بھی یہ شاکر ہے کہ نہیں ہے خدا کا. ٹھیک ہے. اور یہاں جو ایک بندہ مومن ہے خدا اس سے لے کر یہ دیکھ رہا ہے کہ اسے خدا پر کتنا بھروسہ ہے. ایک غذا چھن جانے کے بعد، دن بھر کی بھوک کے بعد اب بھی اسے اللہ سے گلہ کرتا ہے یا کیا کہتا ہے؟ تو خدا امتحان. اس طریقے سے جو ہے وہ عرض خدمت یہ ہے کہ امتحان سب سے ہوتا ہے، ظالم، مومن، متقی، پرہیزگار، سب کو امتحان دینا ہے. کوئی بھی امتحان سے بچتا نہیں ہے. نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے، طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، انداز الگ الگ ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور مجھے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جو شاید موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہو، لیکن کبھی کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو یہ مشکل آئی ہے کیونکہ آپ نے گناہ کیا، یہ گناہ کیا اس وجہ سے یہ مشکل آئی. تو یہ بات میں بھی سچائی ہے. بالکل. البتہ یہ آ کہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کہی تھی کہ یہ جو ہے مشکل اس گناہ کی بنا پر آئی ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ گناہ کی بنا پر بھی مشکلات آتی ہے. اور خاص کر کے اگر گناہ حق الناس ہے، آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے، آپ نے والدین کو ناراض کیا ہے، کسی کو اذیت دی ہے، تو یقیناً یہ مصیبت ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، آپ کے آپ کا اپنا کیا. اور میں نے پچھلی بار ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، اگر عرض کیا ہے تو ٹھیک ہے. تو کہا تھا کہ اگر مشکلات انسان کو خدا کے قریب لے کر جا رہی ہے تو سمجھنا خدا کی طرف سے. لیکن اگر مشکلات انسان کو خدا سے دور کر رہی ہے تو سمجھنا اپنے کیے کا نتیجہ ہے. اور دیکھتے ہیں ہم دونوں قسموں کے لوگ کو. ایک وہ ہے جس پہ مشکلات پڑتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے. یہ ایک انسان ہے. دوسرا انسان کیا ہوتا ہے، خدا کو ہمارا ہی گھر دکھائی دیا تھا، ہمارے ہی بچوں کو بیمار ہونا تھا، ہمارے ہی بزنس میں لاس ہونا تھا. اس کا مطلب کیا ہے، یہ کلمات ہوئے جن سے شرک کی بو آ رہی ہے کہ آپ کو خدا پر بھروسہ نہیں ہے، خدا پر سوء ظن ہے. تو یہ جو انسان ہے اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ خدا سے دور ہو رہا ہے. تو اگر یہ دور ہونے والی کیفیت ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلات ہمارے کیے کا نتیجہ ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے لے کر آئے. اور اگر یہ مشکلات خدا کے قریب کر رہی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خدا کی طرف سے آزمائش، امتحان یا دوسرے فلسفوں اور حکمتوں کے تحت ہم پر نازل ہوئی ہے. اور ایک اور بات کہ جب یہ جو آزمائش ایک طرف ہے، یا کیا نعمتوں کے لیے بھی یہی فلسفہ اپلائی ہوتا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہے، جو لوگ وہ نعمت سے کوئی لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی عبادت میں اضافہ کرتے ہیں، اور کوئی لوگ وہی نعمت کو لے کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو کیا یہ بھی کیا ایک امتحان کا سبب بن سکتا ہے؟ بالکل یقیناً امتحان بن جاتا ہے انسان کے لیے. جیسا کہ آپ نے کہا اگر نعمتوں پر انسان شکر کر رہا ہے تو یقیناً اگر شکر کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرے نعمتوں میں اضافہ کرو، نعمتوں پہ شکر کرو گے تو اضافہ کرو گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ترین عذاب ہے. تو نعمتیں بھی ایک وہ ہے جو نعمتوں پہ شکر کر رہا ہے تو یقیناً نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو کفران نعمت کر رہا ہے. اچھا، کفران نعمت بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شکر جو ہے زبانی ہوتا ہے، نہیں، کبھی کبھار کفران نعمت عمل کے ذریعے سے بھی. آپ نے آدھا کھایا، آدھا ویسٹ کر دیا. کتنے ایسے ہیں جو دنیا میں مثلا بھوکے مر رہے ہیں. یہ بھی آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ کو نعمت کی قدر نہیں ہے، تو نتیجے میں جو ہے وہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. بالکل. تو مولانا صاحب میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ قرآن میں ان امتحان کی کوئی قسمیں ہیں یا کوئی ٹائپس بیان کی گئی ہے؟ جی دیکھیے، ایک آیت بھی ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی، اور اگر کلی طور پہ دیکھا جائے تو کبھی یہ امتحان مالی ہوتا ہے، یعنی آپ کے مال کو نقصان ہوتا ہے، بزنس میں لاس ہو گیا، جاب چھوٹ گئی، ٹھیک ہے نا. امتحان مالی ہوتا ہے.
کبھی امتحان جانی ہوتا ہے، کسی کے بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، اچھا، کسی کے گھر میں جوان مر گیا، یہ امتحان جانی ہے۔ اس کے بعد اور آپ اگر آگے چلے جائیں گے تو امتحان عقیدتی بھی ہوتا ہے کہ سخت ترین حالات میں انسان اس کا عقیدہ بچا پاتا ہے کہ نہیں بچا پاتا۔ تو اس طریقے سے قرآن نے متعدد امتحانوں کا تذکرہ کیا اور اس کے لیولز ہیں، مطلب یہ پہلے اگر جان کا ہے تو یہ تھوڑا کم لے، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسا البتہ نگاہ سے نہیں گزرا کہ ایسا آیتوں اور روایتوں کے ضمن میں کہ کوئی لیول ہے، نہیں، انسان کے اعمال ہے، اس اعمال کے مطابق انسان جو ہے اس کو آزماتا ہے۔ اب یہ آزمانا کبھی جان کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے ہے، اور کبھی خود انسان کے نفس کے ذریعے سے، اور کبھی امتحان عقیدتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اس کا عقیدہ کتنا مضبوط اور محکم ہے۔ تو مولانا صاحب، جو آپ نے 3 قسطیں مالی، جانی اور عقیدتی کی بات کی ہے، تو آپ امتحان عقیدتی کو قرآن کے نظریے سے بیان کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کا سوال اس نوعی سے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ جانی امتحان تو لوگ دیکھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ جی، مالی امتحان بھی ان کی زندگی میں عام طور سے ہوتا ہے بالکل، کہ بزنس چلا گیا، میں نکلا، یا خود نفس کا امتحان کہ انسان بیمار ہے، کوئی تکلیف اس کے بدن میں آ گئی۔ جی، عقیدتی عنوان سے آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے کہ عام طور سے لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے کہ امتحان عقیدتی کس طریقے کا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، میں تاریخ سے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک جنگ ہے جس میں دشمنوں نے آ کر مدینے پر حملہ کیا۔ اچھا، اور حملہ کیا تو مسلمان جو ہے بہت زیادہ فشار میں آ گئے، بہت زیادہ دباؤ میں آ گئے، اور اس اعتبار سے کہ جب وہ دباؤ میں آ گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بس دشمن ہم پہ حملہ آور ہے اور ہماری جان جا رہی ہے، ہم پریشان ہیں۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا خدا نے ہماری مدد کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب خدا سے بدگمان ہو گئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ہوا، یہاں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ آ کے عقیدے کو سنبھالتے۔ بالکل، اتنا عقیدہ ان کا کمزور نہیں تھا کہ خدا نے ایک بار مدد نہیں کی تو جو ہے آپ نے اتنا ہی نہیں بلکہ بدگمان نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں نے جو سامنے سے شرطیں رکھی تھیں ان شرطوں کو قبول کر لیا، یعنی گویا کفر کو اختیار کر لیا۔ تو اس طریقے سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے انسان کے اوپر عقیدے کو لے کر فشار آتا ہے، عقیدے کو لے کر دباؤ آتا ہے، اور وہاں اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھے۔ اگر یہ بھی مثال زیادہ واضح نہیں تو میں آپ کی خدمت میں کروں جو بہت زیادہ واضح ہے۔ ماہ ذی الحجۃ الحرام میں نماز پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جو لوگ حج پہ نہیں گئے اگر 10 دن یہ نماز پڑھیں تو حج کا ثواب پروردگار اللہ عطا کرتا ہے۔ تذکرہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ نبی خدا کا تذکرہ ہے۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنایا اور آپ چلے گئے خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے۔ 30 دن کا کہہ کے گئے تھے، 30 دن جو ہے وہ 40 دن، ووعدنا موسیٰ 30 یوما، نماز میں آیت بھی پڑھی جاتی ہے۔ 30 دن کیا ہو گئے؟ 40 دن میں بدل گئے۔ اب جب یہ 30 دن 40 دن میں بدل گئے تو اس 40 دن کے بدلنے میں نتیجہ کیا ہوا؟ یہ قوم بنی اسرائیل سب کے سب اکثریت اور میجورٹی جو ہے جنہوں نے جناب ہارون نبی خدا کو چھوڑا اور اس سامری کے ساتھ چلے گئے اور گوشالہ پرستی کرنے لگے، اس بچے کو جو ہے گائے کے اور اس کو پوجا کرنے لگے۔ خود قرآن مجید سورہ مبارکہ تا آیت نمبر 85 میں کہہ رہا قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، کہ اے موسیٰ ہم نے تمہارے بعد تمہارے قوم کو آزمایا کہ 30 دن کو 40 دن کر دیا کہ کتنا یہ باقی رہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے اور سب کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ اور غنیمت یہ تھی اس بات میں کہ جناب ہارون کہ جو آپ کے نمائندے تھے، جانشین تھے، انہوں نے آگاہ کیا تھا کہ خدا تم سے امتحان لینے والا ہے، اس امتحان میں تمہیں سر بلند ہونا ہے، اس کے باوجود یہ گمراہ ہو گئے۔ اور بات آگئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو میں تمام کرتا ہوں۔ آج بھی بعض عقیدت کے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو گیا بعد رسول میجورٹی جو ہے وہ خلافت کی طرف چلی گئی اور بہت کم لوگ جو ہے وہ امام علی کی امامت اور ولایت پہ باقی رہے۔ تو یاد رکھیے کبھی بھی میجورٹی کا کسی طرف جانا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ حق کے اوپر ہے، اور بلکہ برعکس ہے، حق کے راستے پر ہی کم لوگ چلتے ہیں، چونکہ سختیاں ہے اس میں، چونکہ تکلیف ہے اس میں، چونکہ امتحان ہے، جس کے لیے زندہ مثال جناب موسیٰ نبی خدا بنی اسرائیل اور ان کی قوم کی ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ کیا ہو گئے تھے، سامری کی بات ماننے لگے تھے، اور بہت کم لوگ تھے جو جناب ہارون نبی خدا کے۔ تو کسی کی اکثریت کسی کی طرف جانا کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن خود کہ اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگ نہیں
نہیں جانتے، اکثر لا یتفقہون، اکثر لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے. لہٰذا اس بات کو کوئی دلیل نہ بنائے کہ اکثریت ہے لہٰذا یہ صحیح ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے. بلکہ میں نے کہا کہ حق کے راستے میں ہی لوگ کم ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے کبھی کبھار انسان کے عقیدے کا بھی امتحان ہوتا ہے. میں نے کہا مولانا صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن کیا یہ عقیدے کا امتحان یہ بھی ہوتا ہے جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں مانگی اور وہ قبول نہیں ہو رہی ہے، مطلب اللہ تو ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہم سے یا تو ہم سے ناراض ہے یا اللہ مطلب صرف خاص لوگ کا سنتا ہے، ہماری تو سنتا نہیں. کیا یہ بھی عقیدت پہ کے امتحان میں آتا ہے؟ جی، کہیں نہ کہیں انسان کے عقیدت اور یقین میں کمی کے باعث یہ باتیں آتی ہیں. لیکن اگر نگاہ اس کی قرآن اور دعائیں پہ ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو بہت سے اس کے ریزنس ہو سکتے ہیں. ایک تو خود ہم بھی اور آپ بھی ہے. آپ دیکھیں دعائیں کمیل میں مولا کائنات جو ارشاد فرماتا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعا کو روک دیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جانے نہیں دیتے. یا بعض روایتوں میں ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی خدا آپ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے. جب آخرت میں آپ جائیں گے تو خدا آپ کو عطا کر کے کہے گا کہ وہ جو دعائیں آپ نے مانگی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. کبھی خدا کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے دروازے پہ آپ مومن بندے کی آواز اچھی لگتی ہے کہ وہ سحر کو اٹھ رہا ہے میری بارگاہ میں، اس لیے بار بار دعا کرواتا ہے. تو دعا نہ قبول ہونے کے بہت سے نتائج جو یقیناً ہو سکتے ہیں. اور وقت میں گنجائش میں پیش کرتا کہ یہ جو ہمارا اصرار ہوتا ہے یہ ہماری جہالت کی بنا پر ہوتا ہے، اور خدا جو ہمیں عطا نہیں کرتا وہ اس کے علم کی بنا پہ عطا نہیں کرتا کہ اگر اس کو یہ چیز میں دے دوں گا. آپ دیکھیں بالکل اگر ایک بچہ چاقو سے کھیلنا چاہ رہا ہو تو آپ اس کو چاقو دیں گے؟ نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ چاقو اس کے لیے نقصان دہ ہے. اور آپ جو نہیں دے رہے آپ کے علم کی بنا پر، اور بچہ جو مانگ رہا ہے اس کے جہل کی بنا پر ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم خدا سے مانگتے رہتے ہیں، خدا جانتا ہے کہ اگر اس کو یہ دوں گا تو کیا نقصان ہے، اور ہم جو اصرار کرتے ہیں ہماری جہالت ہے، اس کے نہ دینے میں اس کا علم ہے. تو ان حالات میں یقیناً انسان کو، میں نے کہا شرک تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن شرک خفی کہہ لیجئے، یا ان جملوں میں شرک کی بو ہے کہ انسان کو خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اور وہ اس طریقے سے جو خدا کو عادل نہیں مان رہا ہے کہ اس کو دے رہا ہے یا مجھے نہیں دے رہا ہے. جس خدا کو مانا ہے وہ عادل ہے، سب کو برابر سے دے. یہ اور بات ہے کہ ہر چیز ہر کسی کو نہیں دی جا سکتی. جیسے آپ نے پہلے ہی مثال دی ہے کہ گدا دیا ہے تو نیند نہیں دی، اور جس کو تکلیف دی ہے اس کو اچھی نیند. بالکل اسی طریقے سے لہٰذا امتحان عقیدت ہی ہے. اور خاص کر کے میں نے آپ نے سوال اسی لیے کہا کہ اچھا سوال ہے، اس پر فوکس کرنا چاہیے. بعض اوقات جابس وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دین محفوظ نہیں ہوتا، آپ کا عقیدہ محفوظ نہیں ہوتا. جاب آپ کو ہزاروں اور کروڑوں کی ہے، لاکھوں کی ہے. لوگ لیکن کیا کرتے ہیں، پیسے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں. یا بعض لوگ جو ہے مثلا ایسے علاقوں میں جا کے بس جاتے ہیں جو ان کے بچوں کا دین محفوظ نہیں رہتا. شریعت کہتی ہے اگر دین آپ کا محفوظ نہیں ہے آپ وہاں سے ہجرت کر جائیے، چلے جائیے. تو ان مراحل میں یہ امتحان عقیدت ہی ہے کہ آپ اپنے عقیدت کو اہمیت دیتے ہیں یا دنیا، پیسہ، شہرت، عزت آپ کے لیے اہمیت کے حامل ہے. اس لیے اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے. بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے سمجھایا. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، ناظرین و سامعین کے بھی شکر گزار ہیں. اور اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم مشکل میں کتنا صبر اور شکر کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ساری مشکلات اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، کیونکہ جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ہماری خود کی عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. مثلاً اگر میں خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماروں اور کہوں کہ میرا پیر ٹوٹ گیا اور یہ اللہ کی طرف سے تکلیف ہے تو یہ بات بھی بالکل صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بھی اسی بات پر گفتگو جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے محسنہ ڈوڈیا کو دیجیے اجازت، لیکن آپ بنے رہے چینل ون کے ساتھ. شکریہ. فی امان اللہ.